یہ بات کئی دفعہ بیان کی جا چکی ہے اور لوگوں نے کئی مرتبہ سوال کیا ہے حواس سے متعلق کہ حواس کیا ہیں. روحانی نقطۂ نظر سے اس بات کی تشریح کئی بار روحانی ڈائجسٹ میں بھی ہو چکی. روحانی ڈاک گھر میں بھی میں نے کافی لکھا اور یہاں روزہ تشریف لاتے ہیں محفل مراقبہ میں ان کے جواب میں بھی معلومات پیش کی اور یہ بتایا کہ قرآن مقدس کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں ہر انسان کے اندر بلکہ ہر ذی روح کے اندر جو حواس کام کرتے ہیں. ایک حواس ہمیں پابندی کے جذبات سے آگاہ کرتا ہے، یعنی ہم زندگی میں کوئی بھی کام پابندی کے بغیر انجام نہیں دے سکتے. ان حواس کا نام جن میں پابندی لازم ہے دن ہے، اور اس کے برعکس ہر روح کے اندر دوسرے حواس بھی کام کرتے ہیں جن میں زندگی کے تمام اعمال و حرکات انجام دیے جاتے ہیں لیکن اس میں پابندی نہیں ہوتی. ان حواس کو رات کے حواس کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں دن کے حواس کا جہاں جہاں تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہار کہا ہے اور جہاں جہاں قرآن پاک میں رات کے حواس یعنی آزاد حواس کا تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لیل کہا ہے. جب ہم زندگی پابند حواس میں گزارتے ہیں تو اس کو ہم مادی زندگی کہتے ہیں، اور جب ہم پابند حواس سے آزاد ہو کر زندگی گزارتے ہیں یا پابند حواس سے ماورا سفر کرتے ہیں اس کو ہم غیب کی حواس کہتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں ان آنکھوں کے علاوہ روح کی آنکھ سے نظر آئے وہ ماورائی دنیا ہے، غیب کی دنیا ہے. اور جو چیزیں ہمیں ان مادی آنکھوں سے نظر آئے اور محدود نظر آئے وہ سب مادی دنیا ہے. اب یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ شرف عطا کیا ہے اس لیے تمام ذی روح میں جو قابل تذکرہ مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پابند حواس اور آزاد حواس دونوں کا علم عطا کیا ہے. اب قرآن پاک کے حوالے سے غیب کی دنیا کا تذکرہ ملتا ہے. جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو غیب کی دنیا سے متعارف کراتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ رات کا تذکرہ کرتے، دن کا تذکرہ نہیں کرتے. مثلاً شب معراج اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دن کے دن اپنے بندے کو لے گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رات کا ہی تذکرہ کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کو. اسی صورت سے غیبی دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سن کر ان کو نوٹ کرتے تھے تختیوں کی صورت میں جس کو تورات کہا جاتا ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رات کا ہی تذکرہ کیا، دن کا تذکرہ نہیں کیا. اس کے علاوہ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رات کا تذکرہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے. رمضان شریف میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب اس رات میں غیب کی دنیا کے حواس سے متعلق بات ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے مزید تشریح یہ کی ہے کہ پابند حواس کے مقابلے میں آزاد حواس کی رفتار پابند حواس سے 60,000 گنا زیادہ ہے. یعنی جب کوئی بندہ دن کے حواس سے نکل کر پابند حواس سے نکل کر آزاد حواس میں داخل ہوتا ہے
تو اس کی رفتار 60,000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ فضل اگر ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 میل چلتا ہے تو رات کی آواز سے وہ 1 گھنٹے میں 60,000 میل کا سفر کرے گا۔ جس طرح دن کی آواز میں وہ 1 گھنٹے میں 1 میل کا سفر کرتا ہے اور اس پہ کسی قسم کی اس کے جسم کے اوپر بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اسی صورت اگر اس کے اندر پھر واقع رات کی آواز دیتا متحرک ہو جائے تو وہ 1 گھنٹے میں 60,000 میل کا سفر کرے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی تکان، کوئی بوجھ، کوئی ناقابل برداشت ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے یا اس کا دماغ بیٹھ جائے یا وہ عزم ہو جائے۔ یہ چوتھی رات کا جو تذکرہ قرآن پاک میں ہے، پہلی رات میں نے آپ سے عرض کیا معراج، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں پورا کر دیا۔ پھر لیلۃ القدر کا تذکرہ اور ایک شب برات کا تذکرہ۔ تو شب برات جو ہے اس میں بھی لیکن غیب کی دنیا کا ہی تذکرہ ہے، اور اس کے بارے میں جو لٹریچر ہمارے پاس ہے، دینی لٹریچر، علماء کا لکھا ہوا، اولیاء اللہ کا لکھا ہوا، اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نظام ہے، پورا ایک نظام، جس سے یہ دنیا کا ایک نظام ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک نظام ہے، اور اس نظام کی تجدید ہوتی ہے ہر سال جو تجدید ہوتی ہے، جس رات میں وہ فائنل ہوتا ہے سارا پروگرام، یہ بجٹ کہیں گے، جس رات میں وہ بجٹ بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کی منظوری ہوتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شب برات رمضان سے پہلے، ٹھیک ہے، شب معراج، شب برات اور شب قدر، یہ تینوں راتیں مسلسل آ رہی ہیں۔ بات بہت غورطلب ہے کہ مہینوں کے حساب سے یہ آگے پیچھے ساری رات، پہلے معراج کی رات آئی، پھر شب برات آئی، پھر لیلۃ القدر آئی۔ تو یہ ایک پروگرام ہے اس بات سے متعلق کہ انسان معراج کی رات سے اگر کوشش کرے، جدوجہد کرے، پابند حواس سے نکل کر آزاد حواس کی دنیا میں جانے کے لیے، تو اس کی شب قدر تک جو ہے اس کی تیاری ہو جاتی ہے، اور شب قدر میں اس کی جو اسپیڈ ہے، رفتار جو ہے وہ 60,000 گنا ہوتا ہے۔ تو شب برات میں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بھائی آئندہ سال کیا ہونا ہے، ایک سال جو آئندہ سال ایک شب برات سے دوسری شب برات تک آئے گا، یہ بھی پڑھا ہے، سنا بھی ہے اپنے بزرگوں سے کہ وہ ایک درخت ہے وہاں، وہ اس کا پتا جب جھڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کا آخری سال ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہے اس میں کہ انسان کی نیکی کی جزا، بدی کی سزا، اس کا تعین بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے ایثار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے خرچ کیا ہے، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق 10 دنیا 70 آخرت، اس کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس حساب کتاب سے بجٹ میں، اس کے بجٹ میں سے یا تو 10% ہٹا دیا جاتا ہے، یا اس کے بجٹ میں 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو شب برات کی ایک مختصر سی تعریف ہے۔ اب رہا یہ کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ اس رات میں عبادت کرنے کا فائدہ اگر ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شب برات میں نوافل پڑھی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اس سے جو بجٹ بن رہا ہے، اس سے جو آئندہ سال کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ کے بندے، تصویر والے بندے، ایڈمنسٹریشن والے بندے، اللہ کے نائب اور خلیفہ جو لوگ ہیں، وہ جو پروگرام بنا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ اس رات میں عبادت کرنے سے پہنچتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے، اس لیے عام لوگ اسی طرح سوچتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بجٹ تو وہ پورے سال کا بن گیا، اس رات میں جو آپ عبادت کریں گے،
اس رات میں جو آپ کھانے پکائیں گے، اس رات میں جو آپ خیرات کریں گے، اس رات میں جو آپ غریبوں کی ہمدردی میں غریبوں کے ساتھ احانت کریں گے، اس رات کا فائدہ اگلے سال پہنچے گا۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے فرض کیجیے سارے سال کو اللہ کی نافرمانی کی اور اس کا پورے سال کا بجٹ رکھا ہوا ہے سامنے، اب آپ نے وہ ساری رات آپ نے اللہ کی عبادت میں گزار دی، اپنے حساب سے ٹھہرے نہیں، وہ ایک آدمی نے تو عبادت شروع کر دی، اس کا بجٹ سارا ادل بدل کر دی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اس رات کا فائدہ آپ کو ضرور پہنچے گا، لیکن یہ اگلے سال کا پہنچے گا۔ اگلے سال میں یہ رات آپ کی پہنچ ہوگی۔ اس سال میں تو جو کچھ پچھلے سال آپ کر چکے ہیں اچھا یا برا، اس کے حساب سے اس کا تعین ہو جائے گا، جزا کا بھی سزا کا بھی، وسائل میں کمی کا بھی وسائل میں زیادتی کا بھی۔ دیکھیے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے خلوص سے، اس میں کوئی نمائش نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، صرف اللہ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے دنیا میں اور 70 دیتا ہے آخر۔ اب اس کو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ اللہ دیتے ہی دیتا ہے، اللہ کا ایک حساب کتاب ہے۔ اب اگر ایک جگہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مثلاً ایک آدمی ہے بھوکا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، وہ روٹی کے لیے آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اسے روٹی نہیں کھلاتے، تو اب اس کا یہ ہوگا کہ یہ ڈیبٹ کریڈٹ کے اصول کے حساب سے آپ کے جس طرح 1 روپیہ خرچ کرنے سے 10 گنا آپ کو سال میں اضافہ ہوتا ہے، اسی صورت سے اگر اللہ کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا تو آپ کے وسائل میں سے 10 گنا کٹ جاتا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اس سلسلے میں جو کندر بابا ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کئی بار سوال کیا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک مثال دے کے بیان کیا کہ بھائی تم کسی دوست کے یہاں جاتے ہو، جیسے سب لوگ جاتے ہو اپنے دوستوں سے ملنے، تم جس دوست کے یہاں گئے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی بھائی میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھ سے نہایت اخلاق سے پیش آئے گا، مجھے اپنے گھر میں بٹھائے گا اور مجھے 1 پیالی چائے پلائے۔ اب وہ 1 پیالی چائے کی قیمت آپ مثال کے طور پر 1 پیالی چائے کی قیمت آپ 1 روپیہ رکھیں، یعنی میں جب کسی کے گھر گیا تو میں نے اپنے دوست سے یہ توقع قائم کر دی کہ میرا دوست میرے لیے 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے۔ اب اس دوست نے چائے نہیں پلائی، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، تو اس دوست کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب میں اپنے گھر چلا آیا، اب مہینے میں 2 مہینے میں دوسرے دن سال بھر میں 10 سال میں کبھی اب وہ دوست جو ہے وہ میرے گھر آتا، اب اس نے یہ توقع بھی نہیں کی کہ میں اس کو چائے پلاؤں، لیکن اگر میں نے اسے چائے نہیں پلائی تو میرے وسائل میں سے 10 گنا کٹ جائے گا۔ کیوں کٹ جائے گا؟ اس لیے کٹ جائے گا کہ میں نے دوست سے توقع قائم کی تھی، جب میں نے اپنے دوست سے توقع قائم کی وہ پوری کرے یا نہ کرے اس کے حقوق میرے اوپر آئے، اس لیے دوست سے توقع قائم کی توقع میں نے کھائی۔ اب جب میں نے اس سے 1 روپے کی توقع قائم کر دی تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کے حقوق اتنے، اس کے حقوق میرے اوپر متعین ہو گئے جس کے حقوق میں نے اس کے ساتھ وابستہ کیے تھے۔ تو اس شب برات میں یہ ساری چیزیں جو ہے زیر بحث آتی ہیں اور اسی حساب سے وسائل میں یا جاتی ہو جاتی ہے یا وسائل میں کمی ہوتی ہے جاتی۔ اب یہ کہ شب برات میں کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کا ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو تم اپنے لیے چاہو اپنے بھائیوں کے لیے چاہو، یعنی جو اپنے حقوق اپنے بھائیوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہو وہ ان بھائیوں کے حقوق پورے کرو۔ اب اسی صورت سے آپ اللہ کے ساتھ بھی اپنی وابستگی رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں کپڑے دے، اللہ ہمیں روزی دے، اللہ ہمیں بچے دے، اللہ ہمیں عزت دے، اللہ ہمیں نوکری دے، اللہ ہمیں کاروبار دے۔ تو جب آپ نے اللہ سے توقعات وابستہ کی تو اس قانون کے روح سے اللہ کے حقوق آپ کے اوپر عائد ہو۔ اب
کوئی بندہ اللہ کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ قانون جو ہے اس کی تلافی اس طرح ہوگی کہ اگر وہ اللہ کے قانون پورے نہیں کرے گا تو اس میں وسائل میں کمی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر وہ اللہ کے حقوق پورے کرے گا تو اس کے وسائل پہ اضافہ ہوتا چلے گا۔ اب اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اپنی مخلوق سے محبت کروں، یہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اپنی مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتا ہے۔ دیکھیے بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پہلے پیدا کر دیتا ہے، ماں کے دل میں محبت ڈال دیتا، باپ کے دل میں محبت ڈال دے گا، اور نانی دادی پھوپھی چایا چچا سب کے دل میں اللہ تعالیٰ پہلے سے محبت ڈال دیتا ہے بچہ ہونے سے پہلے۔ تو اس محبت کی بنیاد پر بچی کی پرورش، پھر اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے، باشعور کرتا ہے، قد میں اضافہ کرتا ہے، اس کی نسلیں چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ محبت سے یہ سارے کام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے محبت ہی محبت ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں اسی طرح بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ تو اگر بندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو بندوں کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ مثلاً کہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، غریب لوگ ہیں، تو اب آپ نے دیگیں پکائی اور لوگوں کو کھلائیں اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے روٹی نہیں کھائی، اللہ نے آپ کے چاول نہیں کھائے، اللہ نے آپ کا میٹھا حلوہ نہیں کھایا، لیکن چونکہ آپ نے اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کی اس لیے اللہ نے آپ کے اس عمل کو قبول کر لیا اور یہ سب آپ کو کریڈٹ سارا کا سارا اس میں اضافہ ہو۔ تو شب برات میں یہ سارا حساب کتاب ہوتا ہے سال کے سال، اور کچھ اس طرح اس کا پروگرام ہے۔ اگر آپ روحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تفاسیر میں تو آپ کو یہ نہیں ملے گا، لیکن روحانی لوگ جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا پروگرام 30 سال کا ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی آدمی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا 30 سال کا پروگرام ہوتا ہے، اور وہ 30 سال جو ہے پھر وہ 10 سال میں تقسیم ہوتا ہے، پھر 5 سال میں تقسیم ہوتا ہے، پھر وہ ہر سال اس کی تجدید ہوتی، اور ہر سال تجدید میں وسائل میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اچھا وسائل سے مراد جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں یہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے اب لاکھ ہیں، کل کو 2 لاکھ ہو گئے، پرسوں کو کروڑ ہو گئے، فیکٹریاں لگ گئی، کاروبار ہو گئے۔ وسائل میں ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، مثلاً صحت، مثلاً عزت، مثلاً اولاد، مثلاً والدین، کاروبار وغیرہ وغیرہ، علم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وسائل میں آتی ہیں۔ وسائل سے مراد یہ نہیں کہ صرف پیسے، تو یہ وسائل میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اچھا سکون دیکھیے، سب سے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور اس کے پاس سکون نہیں ہے، وہ بیکار ہے، کروڑوں روپے بیکار ہے۔ اب شہنشاہ ایران ابھی زیادہ دیر نہیں گزری، آپ نے دیکھا اتنا تو بڑا تو کوئی امیر ہی نہیں تھا، لیکن کس قسم کرسی کے ہار سے مرے۔ ایسے پیسے کا کیا فائدہ، ایسی بادشاہت کا کیا فائدہ کہ اپنے وطن میں قبر کی زمین بھی نصیب نہیں ہے۔ تو یہ بھی وسائل میں آتا ہے، ساری چیزیں وسائل میں۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہر سال اس کی پروگرام کی تجدید ہوتی ہے، یعنی سمجھے بجٹ۔ اس بجٹ میں عام طور سے جہاں بجٹ کا لفظ اسلام میں لیا جاتا ہے کہ بھئی پیسے کا حساب کتاب، چیزیں مہنگی ہوں گی سستی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو بجٹ ہے اس میں پوری زندگی جو ہے احاطہ کیے گئے ہوتی، یعنی پیدائش، والدین، جو بھی آپ کی دنیا کی ضرورتیں اور تقاضے۔ اب اس میں ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ صاحب 30 سال کا پروگرام بنتا ہے جہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے 1 دن میں مر جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے 6 سال میں مر جاتا ہے، 10 سال میں مر جاتا ہے، 30 سال میں اسے دیکھنے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ صورتحال اس طرح ہے کہ پروگرام تو 30 سال کا ہی بنتا ہے، لیکن اس پروگرام کو 30 سال چلایا جائے
یا 30 سال نہ چلایا جائے یا الگ بات ہے۔ مطلب اس پروگرام کو بجائے اس کے کہ 10 سال 5 سال 1 سال کر کے آگے بڑھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت وہ 30 سال کا پروگرام فوری طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس کی مثال آدمی سمجھے کہ ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ایک بلڈنگ کی ہم نے شروعات کی اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ بلڈنگ جو ہے 2 سال میں تیار ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے بنیاد ہی رکھی، ہمارا ارادہ بدل گیا، ہم نے کہا اس بنیاد کو چھوڑ کر بلڈنگ نہیں بنا۔ تو پروگرام تو آپ کا 10 سال کا تھا، بنیاد بھی آپ نے 10 سال کے حساب سے اس کی بلڈنگ کی رکھ دی، لیکن آپ کا ارادہ بدل گیا۔ جب آپ کا ارادہ بدل گیا تو بلڈنگ کا بننا زیر بحث۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام نے ایک بچہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے میں اس دنیا میں رہے، کیوں نہیں چاہتے؟ یہ پھر الگ ہے، اس کا بھی جواب ہے، ایسی بات نہیں ہے، یعنی روحانیت جو ہے اس کا بھی جواب پیش کرتی، لیکن بعد میں دوسروں چلی جائے گی۔ تو وہ 30 سال کا پروگرام جو ہے وہ ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور وہی 30 سال کا پروگرام 60 سال 90 سال اور 120 سال بھی ہو سکتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے اب ایسے تو ہوگا کہ 100 سال 100 سال 110 سال 120 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں ایک قانون الگ ہے کہ وہ 30 سال کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ اس 30 سال پروگرام کو جو فیڈنگ ہوئی، 30 سالہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فیڈنگ دی روحانی طور پر روشنیوں کے ذریعے، آپ ان روشنیوں کو 10 سال میں خرچ کرتے، 15 سال میں خرچ کرتے ہیں، یا وہ 30 سال کی جو فیڈنگ ہے اسے آپ 60 سال میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے اندر سکون ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس کے اندر استغنا ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، دیکھیے اس کے اندر سکون ہوگا، وہ دنیا اس کے اوپر مسلط نہیں ہو جائے گی۔ تو جتنا اس کے اوپر سکون ہوگا اور دنیا مسلط نہیں ہو جائے گی، اسی کی مناسبت سے وہ بیمار کم ہوگا، اور جتنا وہ بیمار کم ہوگا اسی مناسبت سے اس کے اندر جو کیلوریز ہے، جو ذخیرہ ہے انرجی کا، وہ زیادہ دن چلے گا۔ گاڑی ہے اس میں آپ فل ٹینک بھروا دیں، تو آپ اس کو احتیاطی سے رہیں، گڈھوں میں بھی ڈال دیں، اوپر بھی چڑھا دیں، یہ نہ دیکھیں بھائی گیئر لگا نہیں لگا، ادھر ٹکر مار دی ادھر ٹکر مار دی، اس میں نتیجہ کیا ہو کہ جس گاڑی کی عمر 10 سال ہے وہ 10 مہینے کی مشکل سے چلے گی، حالانکہ آپ نے پیٹرول تو سے پورا ڈالا ہے۔ تو وہ انرجی کا استعمال جو ہے وہ بھی الگ ہے، پورا ایک نظام ہے کہ جو انرجی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دیتی، آپ اسے کس طرح استعمال کرو۔ اگر آپ اس کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسد اور نفرت سے ہٹ کر اس زندگی کو گزارتے ہیں، تو آپ کی مجھے انرجی نہیں چلے گی اور آپ کی عمر میں اضافہ ہوتے رہے گا۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمر کا تعین ہے 20 سال کا، ایسی کوئی روحانیت اس کی تشریح نہیں کرتی۔ روحانیت میں یہ ہے مستقر متاع الہین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں یہاں ایک وقت معینہ تک ہند کہتے وقت معینہ کو یا زمانے کو، ایک زمانے تک تمہیں یہاں ٹھہرنا ہے۔ مستقبل میں متاع الہین، ایک زمانے تک تمہیں ٹھہرنا۔ اب زمانہ جو ہے وہ زمانہ ہے، 1 دن کا بھی ہے، زمانہ 10 سال کا بھی ہے، اور زمانہ 500 سال کا بھی۔ تو یہ وہاں یہ صورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن لکھ دیا کہ صاحب 1 سال 1 مہینہ 1 دن 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ پہ آدمی مر جائے، ایسا روحانی میں نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ کو انرجی اور ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ دیکھیے ہم بات مشاہدے کی ہے کہ جو لوگ زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کی عمر کم ہوتی ہے، جو لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً آپ اس بات کے علاقے میں اوپر چلے جائیں ہنسا وغیرہ میں، وہاں یہ جدید ابھی سائنسی ایجادات نہیں پہنچی، وہاں عمریں بہت زیادہ ہوتی، بوڑھے آدمی 100 سال کے ایسی بھاگے پھرتے۔ یہاں صورت یہ ہے کہ ہمارے 40 سال کے نوجوان بچے معلوم ہوتا ہے بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہو گیا، نہ چہروں پہ رونق ہے، نہ ہمت ہے، تھکنا۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ کہ وہ جو انرجی اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دی تھی کہ بھائی اس کو 20 سال میں استعمال کرو، وہ ہم نے اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے 15 سال میں خرچ کرو، اس کے حساب سے صحت کمزور ہو جائے گی، اور جیسے جیسے صحت کمزور ہوگی تو ایندھن زیادہ لگے گا۔ مطلب اگر ایک گاڑی پرانی ہے اس میں پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہوگا، کیوں بھائی یہ کم ہوتا ہے، اور ایک نئی گاڑی ہے اس کو آپ احتیاط سے چلائیں اس میں پیٹرول کم خرچ۔ تو ایک آدمی نے اپنی گاڑی کو خود ہی خراب کر لیا، جگہ جگہ اس میں سوراخ کر دیے، چھید کر دیے، ظاہر ہے وہ لیکیج ہو جاتی ہے ساری انرجی، اور وہ آدمی کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے وسائل کی تقسیم۔ اب اس رات میں پڑھنا کیا چاہیے؟ اس رات میں یہ بتایا جاتا ہے حضور قندر بابا نے ہمیں جو کچھ فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ درود شریف پڑھا جائے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور سورۃ کوثر کا بھی زیادہ کیا جائے۔ آتینا کل کوثر نشان بلتر۔ اور دوسری بات یہ ہے میں یہ جسمانی ورزش نہ کی جائے، یہ ایک ورزش ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے غریب بھائیوں کی امداد کی جائے، کھانا پکا کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، کہیں آپ کے غریب بھائی ہیں ان کو کپڑا دیا جائے، بچیوں کی اگر شادیاں رک رہی ہیں جہیز کی وجہ سے ان کو جہیز دیا جائے، جتنا بھی آپ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے انتظام کرتا ہے شادی کا، تو اسی صورت سے آپ کے بھائیوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں عملاً جو ہے عمل میں پڑھنے پڑھانے تک محدود نہیں ہونے چاہیے، بلکہ عمل ایسا ہونا چاہیے جس میں تھوڑی سی آپ کی جیب بھی ہلکی ہو۔ اللہ تعالیٰ بہادر مالا اللہ بھی زمین قربا ولیتاما والمساکین ابن السبیل کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں صورت یہ ہے کہ صاحب بس پڑھ لو، لفظ پڑھ لو، مانگتے ہی رہو اللہ سے، اللہ کے لیے کچھ نہ دو، تو یہ بری بات ہے۔ مطلب میں ہر وقت یہ کہوں لاؤ جی 10 روپے دے دو، لاؤ جی 5 روپے دے دو، لاؤ جی 100 روپے دے دو، اور آپ کبھی میرے پاس آئے میں آپ کو ایک پہلی چائے بھی نہیں بناؤں تو آپ کہیں گے عجیب بیوقوف آدمی ہے، آپ آنے چھوڑ۔ وہ بھی اس میں ایک لطیفہ ہے، حضور قندر بابا نے مجھے سنایا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس بہت آدمی آتے اور وہ اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ وہ بیچارے نہ نماز کے رہے، نہ روزے کے رہے، نہ سبق کے رہے، نہ مراقبے کے رہے، بڑے پریشان ہو گیا اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا حضور میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں، نہ میں مراقبہ کر سکتا ہوں، نہ میں صحیح وقت پہ کھانا کھا سکتا ہوں، نہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہوں، جب دیکھو آدمی سوار، جب دیکھو آدمی سوار، کوئی رات نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ کہ میرے اپنے معمولات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے تھا۔ تو ہوگا بھائی ہم تمہیں ایک ترکیب بتاتے ہیں، دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کرے گا، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ تمہارے پاس غریب امیر دونوں آتے ہوں گے، ہاں جی دونوں آتے، تو کہنے کہ بھائی ایسے کرو، جو غریب آئے وہ کہے جی میرے لیے دعا کرو کاروبار کی، تو دعا بھی کرو، اور ساتھ امیر جو پاس بیٹھا ہوا اس سے کہنا بھائی دینا اسے 500، یہ اپنا کاروبار کرے گا، اور کہنا بھائی یہ ادھار دیے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ دن کے بعد وہ پھر کہا کہ حضور میں تو مکھی مارتا ہوں بیٹھے، وہاں کوئی آتا ہی نہیں، میں انسان کی دوا ہے، کوئی تو آئے۔ تو وہ کہ بھائی کیسے آئے گا؟ اب جس سے تم نے پیسے لے کے دیے وہ تو اس لیے نہیں آ رہا کہ پھر صاحب اور مانگیں گے، اور جس کو تم نے دلوائے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ واپس دینے پڑیں گے۔ تو بھائی اللہ کے لیے جب اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو اللہ کے لیے خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کے خرچ میں تو فائدہ ہی رہتا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی قدر نہ قدر دیں۔ سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ آپ اپنی مال خرچ کریں اللہ کی مخلوق کی محبت، اور آپ نے جی کہاں کریں ایسا نہیں ہے، ہر خاندان میں آپ کو ایسے لوگ ضرور ملیں کہ جو امداد کے مستحق ہیں، کھانے پکائیں، لوگوں کو کھلائیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نے کھانا پکا لیا، آپ نے کھانا پکانے کے وقت سے 10-20 گھروں میں اچھا کھانا مل گیا، وہ خوش ہو گئے،
اور آپ یہ دیکھیں اللہ میاں کھانا کھلانے سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں عبادت بھی کریں، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ اب اللہ کے بے شمار راستے ہیں، جیسے میں نے کہا شادی ہے، بیاہ ہے، تعلیم ہے، کوئی مسجد ہے، کنواں ہے، جو بھی ہے جس سے بھی آپ۔ اچھا دوسری یہ کہ مراقبہ بھی کرنا چاہیے، سورہ کوثر پڑھ کے وقفے وقفے سے بھائی مراقبہ کر لیا، تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ ابھی اللہ کی طرف دھیان لگا کے بیٹھ گئے، بھائی اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اللہ نے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی یہ تصور کر لیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، ہم عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ سوچنے میں جو ہے وہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور یہ سورہ کوثر زیادہ پڑھے، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مراقبہ کریں اور نوافل کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو پہلی رات آنے سے پہلے اہتمام کریں اس بات کا کیا کہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ آپ کے بھائیوں کو